السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، غیور مسلمانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے اور سوشل میڈیا پر حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب کی مختلف قسم کی ویڈیوز اور آئیڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اور مولانا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں امت کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں امت کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ مولانا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں امت کے اختلاف اور انتشار کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہی وجہ کر مولانا سلمان ندوی صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد ہوتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے خلاف بیان دیا ہے، اور دارالعلوم کے فتویٰ کو ایک علاقے اور حلقے کا فتویٰ قرار دیا ہے، اور دارالعلوم کی حیثیت کو انہوں نے کہاں تک گرا دیا ہے یہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے۔ لیکن مولانا سلمان ندوی صاحب سے میں ادب کے ساتھ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا آپ اتحاد کی قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں، مولانا آپ اتفاق قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ندوہ اور دارالعلوم دیوبند کے طلبہ اور اکابر کے درمیان جو محبت تھی، ان کے درمیان جو تعلقات تھے، ان کے درمیان جو الفت تھی، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہے، اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جب دارالعلوم سے طلبہ فارغ ہوا کرتے تھے، وہاں سے فاضل ہوا کرتے تھے، تو ان کے دل میں تمنا ہوا کرتی تھی کہ میں ندوہ جاؤں گا اور وہاں بھی کچھ دن پڑھ کر وہاں سے سند حاصل کروں گا، اور ندوہ سے پڑھنے والے طلبہ ان کے دل میں بھی تمنا ہوا کرتی تھی کہ میں ندوہ سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم جاؤں گا، قاسمی بنوں گا۔ آپ سنیے اور غور سے سنیے، قاسمیوں کو ندوی بننے کی تمنا ہوا کرتی تھی اور ندویوں کو قاسمی بننے کی تمنا ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے نفرت کی اور دشمنی کی اور عداوت کی، اتحاد اور اتفاق کے نام پر ایسی بیج بوئی ہے کہ آج طلبہ کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ندویوں اور قاسمیوں کے بیچ میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ان سب کے ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ آپ نے تو کسی کو بھی نہیں بخشا ہے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کا آپ نے سودا کیا ہے؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں میں جو کچھ بھی اتحاد بچا ہے آپ اسے پارا پارا ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو جب موقع آیا تو آپ نے مولانا ارشد مدنی کو نہیں بخشا ہے، آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی کو نہیں بخشا ہے، آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے مولانا سجاد نعمانی کو نہیں بخشا ہے، آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے امام حرم کو نہیں بخشا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ حق بات نہ کریں، آپ بولیں، لیکن بولنے سے زیادہ عملی میدان میں کام کرنا ضروری ہے۔ آپ نے جن اکابر کے خلاف اور جن علماء کے خلاف زبانیں کھولی ہیں، رب کعبہ کی قسم، وہ سب صرف تقریر نہیں کرتے ہیں، وہ صرف بیان نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی امت کے لیے اور ملک و ملت کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا ارشد مدنی جن کے خلاف آپ نے زبانیں کھولی تھی، وہ ہزاروں نوجوانوں کی جیل میں رہائی کرانے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے، وہ ہزاروں مظلوموں اور مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے۔ آپ جن مولانا کلیم صدیقی کے خلاف کتاب لکھے تھے، وہ ہزاروں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کتنے مشرکوں کو اسلام کے دامن میں وابستہ کر رہے ہیں۔ آپ جن مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے خلاف زبان سے زہر اگل رہے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اور کتنے نوجوانوں کو دین سے جوڑ رہے ہیں۔ آپ اتحاد اور اتفاق قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ نے نفرت کی بیج بوئی ہے، آپ نے انتشار پیدا کیا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں
تو ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں ندوہ جا کر 1 سال لگاؤں گا اور ندوے کے اکابر کی اور اس ادارے کی تمام برکات و سکنات کو حاصل کروں گا، اور ندوہ کے طلبہ کے دل میں بھی یہ تمنا رہتی ہے کہ میں ندوہ سے فارغ ہونے کے بعد قاسمی بنوں گا اور وہاں کے اکابر کے تمام تبرکات حاصل کروں گا۔ لیکن آپ نے دارالعلوم کے بارے میں زہر اگلنے کے بعد طلبہ کے درمیان نفرتیں پیدا کرتی ہے اور ان کے دلوں کو آپ نے توڑ دیا ہے۔ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو لوگوں کو نہیں بخشا ہے اور اب آپ نے امت کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حق پر ہیں اور اپنے آپ کو حق بولنے والا کہتے ہیں، میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے ادب کے ساتھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے موقف کے اوپر ندوہ کے کوئی اکابر کیوں نہیں کھڑے اترتے؟ آپ کے موقف کے اوپر لکھنؤ سے کوئی مولوی اتفاق کیوں نہیں کرتا؟ آپ کے موقع پر سہارنپور سے کوئی تیار کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے موقع پر عرب دنیا سے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ہر میدان میں اکیلے ہیں، آپ ہر میدان میں اکیلے ہیں۔ مولانا سلمان ندوی صاحب، عملی میدان میں کام کرنا اور زمینی سطح پر کام کرنا، یہی صحیح عالم دین اور فعال و متحرک کی پہچان ہے۔ لیکن آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے، آپ کو اللہ نے جو گن دیے ہیں، اس کا آپ صحیح استعمال کیجیے۔ کیوں آپ اپنے اکابر سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے بڑے بڑے اداروں سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں؟ آپ مسلم پرسنل اللہ میں تھے، آج نہیں ہے۔ آپ جمعیت میں شہسوار تھے، جمعیت کے خوبصورت اور باغیچے کے پھول تھے، آج وہاں بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں نظر نہیں آ رہے، کیوں اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتحاد اور اتفاق کرایا تھا اور حضرت کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرایا تھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے جھگڑوں کو ختم کرایا تھا، حجر اسود میں ہوئے جھگڑوں کو ختم کرایا تھا۔ لیکن ان جھگڑوں کو ختم کرانے کے لیے حضور نے کسی کی برائیاں نہیں کی تھی، حضور نے کسی پر تانے نہیں کسے تھے، آپ نے سب کو محبت کا پیغام دیا تھا۔ آپ کیسا اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، آپ ٹی ویوں کی زینت ہے، آپ سوشل میڈیا کی زینت نہیں ہے، آپ اخبارات کی زینت ہے، چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنے کی زینت نہیں ہے۔ آپ کا وقار بہت بلند تھا، آپ کے معتقدین کی تعداد کی ایک لمبی اور طویل فہرست تھی، لیکن نہ جانے آپ کیوں اور کس وجہ کر، کس مجبوری کی بنیاد پر اپنے وقار کو خود کھوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے حالیہ جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو عملی میدان میں آگے بڑھیے، سوشل میڈیا سے ہٹیے، عملی میدان میں آگے آ کر علماء ندوہ کو، علماء سہارنپور کو، علماء دیوبند کو اور دنیا بھر کے مختلف اداروں اور جماعت کے علماء کو اکٹھا کیجئے اور پھر اتحاد اور اتفاق کا لائے عمل تیار کیجئے۔ تنے تنہا میدان صلح میں کھڑے ہو کر دوسروں کی برائیاں کرنا اور دارالعلوم دیوبند جیسے اداروں پر تنقید کرنا، یہ کہیں سے اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اتحاد پیدا کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں جو چاہیں بولتے رہے، اس سے آپ کی عزت پہ فرق پڑ رہا ہے، آپ تنہا ہوتے جا رہے ہیں، آپ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے موقع پر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے اب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ۔